بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم اکثر اوقات ٹرین میں سفر کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سفر کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو مسافروں کے لیے بڑی پریشانی بن جاتی ہے کہ وہ نماز کیسے ادا کریں۔ دین اسلام نے سفر کے دوران نماز کو مختصر کرنے کی اجازت تو ضرور دی ہے، چھوڑنے کی اجازت بالکل بھی نہیں۔ اللہ والے ایک نیک بندے جو کہ ٹرین کا سفر کر رہے تھے کہ جب انہوں نے نیت کی کہ نماز مغرب کا وقت ہے تو کیوں نہ نماز ادا کر لی جائے، تو اللہ رب العزت نے کیسے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں کہ ٹرین پلیٹ فارم سے 1 انچ بھی آگے نہ ہل سکی۔ ٹرین کے بند ہونے پر لوگ بہت پریشان ہوئے اور آخر کس طرح سے ان کی یہ پریشانی حل ہوئی، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اسی لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر مگن ہو جائے، دنیا کی دولت اور آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے بھاگتا رہے تو اللہ پھر اس کو اسی میں تھکا دیتا ہے، اور اگر وہ شخص اللہ کی عبادت کرے اور وہ تمام کام کرے جو اللہ کو پسند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا کی آسائشات اور خواہشیں بھی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑے انعام کا حصہ رکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں، ہر وقت نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز صرف اسی لیے ادا نہیں کرتے کہ ان پہ فرض کر دی گئی اور انہیں پڑھنی پڑتی ہے، اپنے سر سے اس قرض کو اتارنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو ان کے خالق اور مالک اور ان کے پیدا کرنے والے سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر یہ ملاقات تمام تر آداب کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، تو اللہ ان پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے، ان لوگوں کو مشکلات سے بچا لیتا ہے، ان لوگوں کے لیے دین اور دنیا دونوں میں ہی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم بہت سارے ایسے واقعات سنتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے، جب ان پر کسی جانور نے حملہ کیا یا کوئی موذی جانور ان کے سامنے آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی نماز کی برکت سے ان لوگوں کو کیسے محفوظ رکھا۔ یہ واقعات تاریخ اسلام کی مختلف کتابوں میں درج ہے، یہ ہم سنتے آئے ہیں اور مختلف طریقوں سے یہ ہم تک پہنچتے بھی رہے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک اللہ والے بزرگ کا واقعہ ہے جو ٹرین کا سفر اس نیت سے کر رہے تھے کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے، مختلف علاقوں میں جا کر اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، ان کو دین کی طرف دعوت دی جائے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درس دیا جائے، اور انہیں یہ درس دیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اپنی تمام مخلوقات کو پالنے والا اور ان کو رزق دینے والا ہے، تم اس کی جانب ایک قدم بڑھاؤ، وہ تمہاری جانب 100 قدم بڑھائے گا، تم اس کی طرف چل کر جاؤ، وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ لہٰذا یہ بزرگ اسی نیت سے، اسی مقصد سے ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ لہٰذا جس ٹرین میں یہ بزرگ سفر کر رہے تھے، وہ ٹرین چلتے چلتے ایک اسٹیشن پر رکی، اور عین اسی وقت مغرب کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اس اللہ والے بزرگ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ چونکہ ٹرین تو اسٹیشن پر رکی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر نماز ادا کر لیتے ہیں، کے بجائے اس کے کہ ٹرین کے اندر بیٹھ کر جلدی میں نماز ادا کریں، ہم پلیٹ فارم پر اتر کر نماز پڑھیں گے اور پھر واپس اپنا سفر شروع کریں گے۔ لہٰذا وہ اللہ والے بزرگ اور ان کے تمام ساتھی ٹرین سے اترے، وضو کرنے کے بعد یہ تمام ساتھی پلیٹ فارم پر ہی نماز مغرب ادا کرنے لگے۔ جیسے ہی فرض کی ادائیگی کے لیے نماز شروع کی گئی تو دوسری جانب سے ٹرین نے ہارن بجانا شروع کیا، جس کا مطلب تھا کہ ٹرین ایک مرتبہ پھر اپنا سفر شروع کرنے والی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، بہت جلد ٹرین کے ہارن کی آواز آنا بند ہو گئی۔ معاملہ یہ تھا کہ ٹرین کا انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا۔ ٹرین ماسٹر اور اس کا دیگر عملہ اس بات پر بہت پریشان ہوا کہ بیچ راستے میں اسٹیشن پر آ کر یہ ٹرین رک گئی، اب اس ٹرین کا انجن بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا۔ لہٰذا فوری طور پر مکینک کو بلوایا گیا تاکہ تکنیکی مسئلے کو دیکھا جائے۔ ناظرین کرام،
یہاں یہ بات یاد رہے کہ ٹرین ہارن بجا کر آہستہ آہستہ اپنا سفر شروع کرتی ہے، اور اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر رہ جائے تو کبھی اس کا انتظار نہیں کرتی۔ لہٰذا تمام مسافروں کو یہ انتباہ پہلے ہی جاری کر دی جاتی ہے کہ جیسے ہی وہ ٹرین کے ہارن کی آواز سنیں تو فوری طور پر ٹرین میں سوار ہو جائیں۔ اب چونکہ ٹرین کا ہارن بجنا تو بند ہو چکا تھا، ایسے میں یہ اللہ والے بزرگ اور ان کے دیگر ساتھی نماز ادا کر رہے تھے۔ مکینک نے آ کر بتایا کہ انجن کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی اس ٹرین کے انجن کو اسٹارٹ ہو جانا چاہیے۔ اب چونکہ یہ تمام تر معاملات ٹرین کے مکینک سے بھی بالا تر تھے تو اسے رخصت کیا گیا۔ ٹرین ماسٹر اسی وجہ سے بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی میں وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جانب کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ فوری طور پر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ مسافر ہیں جو کہ ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے؟ بتایا گیا کہ یہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے اور یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے اور پلیٹ فارم پر ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک اس معاملے کو سمجھ گیا اور وہ ایک جانب بیٹھ کر ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ یہ بڑے ہی آرام سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے اس بزرگ نے نماز ادا کی تو یہ ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس گیا اور جا کر گزارش کی، اے اللہ والے بزرگ، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے اور آپ اس ادب کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ دیکھنے سے یوں لگتا ہے کہ شاید آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور اس کے حضور ہیں۔ آپ لوگ نماز ادا کر رہے تھے اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے ٹرین کو آپ کے لیے روکا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہیں تو براہ کرم ٹرین پہ سوار ہو جائیں تاکہ ہم سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز کو مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ ٹرین پہ سوار ہوئے اور جا کر اپنی سیٹ پر براجمان ہو گئے۔ دوسری جانب اب جیسے ہی ٹرین کے ڈرائیور نے اس کے انجن کو اسٹارٹ کیا تو انجن فوری طور پر اسٹارٹ ہو گیا اور اس انجن نے اپنا سفر پھر سے شروع کیا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ جب آپ اللہ کے ہو جائیں تو وہ پاک رب آپ کا ہو جاتا ہے۔